بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت سردی کا موسم ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوں، جسم کپ کپا رہا ہو، اور ایسے میں نماز کا وقت آ جائے تو بہت سے لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ اگر جسم کانپ رہا ہو، پاؤں میں طاقت نہ ہو، یا کھڑے ہونے سے خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہو، تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسلام ایک ایسا آسان دین ہے، یہ مشقت اور تکلیف کا نام نہیں بلکہ سہولت اور رحمت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی اصول کے تحت شریعت نے عبادات میں آسانیاں رکھی ہیں۔ نماز جو کہ فرض عبادت ہے، اس میں بھی بیمار، کمزور، مسافر اور مجبوری کی حالت میں رخصتیں دی گئی ہیں۔ سخت سردی بھی بعض اوقات ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ انسان کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عبادت میں مشقت کو مقصد نہ بنایا جائے بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، یا کھڑا ہونے سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، یا خشوع و خضوع بالکل ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ سخت سردی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، چکر آنے لگتے ہیں، یا جسم اس قدر کانپنے لگتا ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے میں واقعی مشقت ہو، یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا انسان گرنے سے ڈرتا ہو، تو بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں یہی بہتر ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں نماز کے معاملے میں حالات کے مطابق آسانی دی گئی ہے۔ اس حدیث میں بیماری کا ذکر ہے، لیکن فقہاء نے واضح کیا ہے کہ ہر وہ عذر جو کھڑے ہونے میں مشقت کا سبب بنے، اس میں یہی حکم لاگو ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعی عذر موجود ہو، جیسے سخت سردی میں جسم کا کپ کپانا، کمزوری یا بیماری کا خدشہ ہو، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، اور ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کر رہا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر سخت سردی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان خود کو ہلاکت میں ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ خود کو نقصان پہنچائے اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ اس اصول کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے انسان خود کو نقصان سے بچا سکتا ہے تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شاید کم درجے کی عبادت ہے یا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، مشقت کو نہیں بلکہ اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ اگر بندہ مجبوری میں بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ سخت سردی میں ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وضو کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شریعت نے یہاں بھی آسانی دی ہے، اگر پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کھڑے ہونے میں مشقت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام انسان کی فطرت اور حالات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز کیسے پڑھی جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زمین پر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرے،
رکوع اور سجدہ عام حالت کی طرح کرے۔ اگر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو اشارے سے سجدہ کرے اور سجدہ کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھک کر کرے۔ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت صرف فرض نماز میں مجبوری کی حالت میں ہے، جبکہ نفل نماز تو ویسے ہی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے چاہے کوئی عذر نہ بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، البتہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سخت سردی میں بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ جسے بھی عذر ہو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ عبادت کو بوجھ نہ بناؤ بلکہ اسے سکون کا ذریعہ بناؤ۔ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، نہ کہ خود کو تکلیف میں ڈالنا۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے انسان کا دھیان بار بار جسم کی کپاہٹ، سردی اور تکلیف کی طرف جاتا رہے تو خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح انسان دل جمعی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شخص اپنے حال کو خود بہتر جانتا ہے۔ اگر واقعی عذر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ شریعت کی دی ہوئی سہولت ہے، اور اگر عذر نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں رخصت اور عزیمت میں فرق سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی عبادات خلوص کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔